Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So we're redoing this session and we're not doing this live for our live audience جو ابھی بعد میں recording پہ سن رہے ہوں گے. Because of the internet issues, we apologize to all those of you who tried to log in live and could not get through, and آپ دعا کریں کہ آگے جو ہے انٹرنیٹ کے ایشوز نہ ہوں. So الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہے ڈفرینٹ گروپس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. اینڈ واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ از دس کہ جس طرح اللہ انسان کو سمجھتے ہیں اس طرح انسان خود بھی سمجھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا, بیکاز ہی کریٹڈ اس, رائٹ, اینڈ ہی از العلیم and he has attributes that we cannot even reach or even fathom to by the way of human intellect, right? So اس کی ایک مثال what I wanted to share with you tonight is this کہ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت جو ہے ڈفرینٹ بیسیکلی گروپس کا ذکر کرتے ہیں. ان گروپس میں سے چند گروپس کو آج ہم سامنے رکھتے ہیں, اینڈ دی آئیڈیا از دیٹ وی سیلف ریفلیکٹ اینڈ ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ان آل آف دس, رائٹ. So the first category of people is basically a particular type of munafiqun, and obviously all of these groups here in particular refer to one of the battles that took place during the lifetime of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In fact, one of the last battles, Ghazwa Tabuk ki baat ho rahi hai. And now if you understand this geographically, Tabuk was a place which was 600 to 700 kilometers away from Madinah Munawwara, right? It's a huge journey. 600-700 میل آج تو بیکاز وی ہیو موٹر ویز اینڈ وی ہیو کارز وی ڈونٹ فیل دیٹ, بٹ اس زمانے میں کسی سواری پہ بھی سفر کرنا, یعنی ان دا بکس آف ہسٹری اٹ از ریٹن کہ یہ جو سفر تھا یہ کوئی 20 سے 30 دن کا فی نفسی ہی خود سفر تھا. سو یو ہیو ٹو ٹریول اباؤٹ اے منتھ ان دا ہیٹ آف دی عرب ورلڈ, رائٹ, ود آل اٹس ڈیفیکلٹیز. تو دس از پرٹیکولرلی ریفرنگ ٹو دیٹ, بٹ دین یو کین جنرلائز کہ یہ لوگ موجود ہیں, اور آپ آج بھی دیکھیں گے کہ لوگوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں. کہ there was a first category of people جن کو بیسیکلی منافقین کہا گیا ہے, اور یہ وہ منافق ہیں, رائٹ, کہ they were lazy, right, and just out of their laziness یہ وہ لوگ تھے who did not even make an effort or prepare to participate in this act of deen. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بیکاز دیکھو آپ یہ سمجھو کہ اس زمانے میں جو منافق تھے یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر اہل ایمان ہیں, جیسے ہم سب بظاہر اہل ایمان ہیں, بٹ کسی کے دل میں کیا ہے یہ صرف اللہ جانتے ہیں. یہ کوئی مولانا صاحب, مفتی صاحب, شیخ صاحب جج نہیں کر سکتے. تو اسی طرح اہل مدینہ میں آپ یہ جانیں کہ صحابہ کرام جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ تب کے سب جو ہے they were اہل ایمان. And obviously the Prophet sallallahu alaihi wasallam knew who the munafiqun were, but he never sort of told. Abdullah ibn Ubay was one of the famous ones, تو اس کے بارے میں پتہ چل گیا, کچھ پہ شک تھا, nobody knew. So there was a category of these people who were so lazy کہ قرآن ان کے بارے میں in the 46th آیت of سورہ توبہ کیا فرماتا ہے کہ had they truly intended, کہ ان کا ارادہ بھی ہوتا to march forth to fight, یعنی اگر ان کا ارادہ بھی ہوتا اللہ کی طرف جو ہے نا کے لیے نکلنے کے لیے, they would have certainly made some preparation for it. Now the words that Allah has used in the Quran, وَلَوْ أَرَادُوا, کہ اگر یہ کچھ ارادہ یعنی کچھ ہمیں پیش کرتے نا تو we could have accepted some part of that from them, کہ کوئی تو چیز ہوتی ان کے طرف. Now what I want you to understand here is this, کہ forget about what happened in history and think about it, کہ آج دین کی کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں, ٹھیک ہے, جس کے بارے میں ایگزیکٹ یہی الفاظ میرے اور آپ پر فٹ ہوتے ہیں, کہ جن کا ہم ارادہ بھی نہیں کرتے آؤٹ آف لیزینس. ہم تو اپنے آپ کو بہت اہل ایمان, بہت متقی, بہت تقوی والا سمجھتے ہیں بیکاز آف واٹ ایور illusion کیا کہتے ہیں وی آر ان, because whatever delusion we are in, but what we have to understand is this کہ ایکچولی ہم سب کی زندگیوں میں ایسی تعلیمات ہیں, ایسے احکام ہیں, ایسے فرائض بھی ہیں, ایسے واجبات بھی ہیں جن کی طرف ارادہ ہی نہیں, right? جیسے there are tremendous amount of people out there in the month of Ramadan جو تراویح پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کرنا چاہتے, and it is merely out of their weak laziness. And you know this is such a, آج تو عرف یہ بن گیا ہے نوجوانوں میں کہ being lazy فخر کا مقام سمجھا جاتا ہے. میں اتنے گھنٹے سویا, میں پڑھا ہوں, دل نہیں کر رہا, کچھ بھی نہیں. You can relax one off. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam, if you look at the sunnah du'as made, یعنی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی اس چیز سے کہ مجھے سستی سے جو ہے نا اے اللہ مجھے اس سے بچائیں. Why? Because اس کی نسبت منافقین کی طرف جاتی ہے کہ یہ اتنے سست ہوا کرتے تھے اور ان میں اتنا دکھلاوا تھا کہ یہ کئی چیزوں کا ارادہ نہیں کرتے تھے. اب اکثر میں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ the munafiqun would pray several prayers,
بٹ دین وہ 2 نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے پرٹیکولرلی عشاء اور فجر, اور اس پہ حدیث بھی موجود ہے. اینڈ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے بیکاز دیز 2 prayers اس زمانے میں سوچو روشنی ختم ہو جاتی. یو ڈنٹ ہیو الیکٹریسٹی, ٹھیک ہے, یو ڈنٹ ہیو, آل یو ہیڈ واز نیچرل سورسز آف لائٹ. سو جہاں بھی نماز کی جگہ تھی وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون آیا اور کون نہیں آیا. سو دے وڈ سے کہ وی کین گیٹ اوے ود دیٹ. ناؤ اے لاٹ آف اس ایکچولی ہم نیکی کرتے ہیں ایٹ ٹائمس جسٹ بیکاز کوئی اور کیا کہے گا یا سب دیکھ رہے ہیں. سو جس کو ہم علماء اس طرح بیان کرتے ہیں نا کہ جلوت اور خلوت میں فرق ہے یا نہیں ہے. دیٹس another صفت that you find in a lot of us. I speak for myself, اللہ ہم سب کو بہتر بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ پبلک میں نماز پڑھ رہے ہیں تو حلیہ بھی خوبصورت ہے, امامہ بھی پہنا ہے, ٹوپی بھی پہنی ہے, عطر بھی لگایا ہے, بڑا خشوع و خضوع نظر آ رہا ہے. اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ بھی موجود نہیں ہے. All of these are small little signs. And a person of taqwa thinks about these things کہ کیا میں اس نفاق کی طرف تو نہیں جا رہا جس کے بارے میں اللہ نے اتنی سخت بات کہی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ان لوگوں کے لیے ہے. Then there is a second category of people, ٹھیک ہے, and this is also a group of munafiqeen that the Quran talks about. And this is another ayah, I think this is the 49th ayah of Surah Baqarah. And اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں who made excuses, they also did not go, but انہوں نے آ کر جو ہے کیا کیا, انہوں نے بہانے بنانا شروع کر دیے, right? And I'll say the translation, and amongst them is he who says, grant me leave to stay behind and do not expose me to temptation. Now what this temptation refers to, I'll come to this. Now Allah says that lo, they have already fallen into temptation. Surely hell encompasses the unbelievers. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. اب اس کے پیچھے پرٹیکولر سٹوری یہ ہے کہ ون آف دا منافقس جاد بن کیس کیم ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, آئی کی ناٹ اکمپنی یو آن دس جرنی. اینڈ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یو نو اف, بیکاز تبوک واز بیسیکلی اگینسٹ دا رومنس, اینڈ یو نو اف آئی گو دیئر تو آئی ول بی اٹریکٹیڈ ٹو دا رومن ویمن بیکاز وہ بڑی خوبصورت ہے اور یہ میری کمزوری ہے وہ, سو یو نو آئی وانٹ ٹو اسٹے اوے فرام دیٹ ٹیمپٹیشن. اب اصل میں اس کے دل میں کیا تھا کہ ہی جسٹ ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو گو. So Allah reveals the Quran saying what? کہ they would ask for stay because they did not want to be tempted. بظاہر تقوی کا وہ ہو رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے رک رہا ہوں, and اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ they have already fallen into temptation of their nafs, of Satan, of these things, ٹھیک ہے, and hell is going to encompass these people. جہنم ہے ان کے لیے. اب یہ بھی you have to answer this for yourself, I have to answer this for myself, کہ کتنی دفعہ ہم دین کا کام نہیں کرتے, ہم عبادت نہیں کرتے, اینڈ ہم اپنے آپ کو کوئی جو ہے نا ایسی ایکسکیوز دے رہے ہوتے. یو مائٹ ناٹ سے ٹو سم بڈی, یا پروکراسٹینیٹ کر رہے ہو, لیزینس بھی شامل ہو جائے, کل سے کروں گا, کل سے یہ کام کرنا شروع ہو جاؤں گا, ایسے کرنا شروع ہو جاؤں گا. سو اللہ تعالیٰ اس چیز کی بات کہ پیپل ہو میک ایکسکیوزز, اگین دس واز این ایٹریبیوٹ آف دا منافقین ایٹ دیٹ ٹائم, جن کو سب سے نچلا درجہ جہنم میں دیا گیا. تو نا وہ انسان ہر ایک کو دھوکہ دے سکتا ہے بٹ اللہ رب العزت کو دھوکہ نہیں دے سکتے. دا اسمارٹسٹ آف پیپل ان دا ورلڈ کین بی ٹرکڈ بائی یو. دا اسمارٹسٹ آف کین بی ٹرکڈ. جتنی اچھی انویجیلیشن سسٹم بن جائیں, بچے چیٹنگ کر لیتے ہیں, بٹ اللہ سے کیسے بچو گے؟ کیونکہ وہ تو وہ جانتے ہیں جو تمہاری سوچ ہے, وہ تمہارے پیچھے بھی جانتے ہیں, آگے بھی جانتے ہیں, پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب جانتے ہیں. So this is another thing that in this month we have to realize کہ 2 چیزوں سے بچنا ہے, لیزینس اینڈ دی آئیڈیا آف میکنگ ایکسکیوزز. اس سے بہت بہتر ہے اگر عمل نہیں بھی ہو رہا, اینڈ وہ گروپ بھی آ رہا ہے کہ کیا کر لو, بٹ اس سے پہلے there is a third category of people that Allah then mentions about this particular incident, and this is a group of mu'mineen. یہ mu'mineen ہے that when some of the companions wanted to support the Prophet sallallahu alaihi wasallam in this, ٹھیک ہے, بٹ وہ نہیں شریک ہو سکے بظاہر کسی عذر کی وجہ سے. اینڈ وہ عذر اس کیس میں کیا تھا کہ ان کے پاس جانے کے لیے سواری نہیں تھی, یہ اتنا طویل سفر پیدل نہیں ہو سکتا تھا. تو اس کو بھی قرآن ان دا 92nd verse بیان کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ اللہ begins by saying about these people, and there is no blame attached to those who came to you, یا رسول اللہ,
for riding animals and you said to them, I cannot find a mount for you. یعنی وہ رسول اللہ کے پاس گئے اس چیز کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہمارے نہ جانے کی وجہ یہ ہے تو you help us with that. And the Prophet also said کہ نہیں ہے, we do not have mounts. ٹھیک ہے. اب look at what the Quran says about them, کہ جب اللہ کے نبی نے انہیں یہ بتا دیا, they turned away with their eyes overflowing with tears of grief and they had nothing they could contribute. کہ they were upset about the fact کہ یہ ہوا کہ ان کو اس عبادت سے مس آؤٹ کرنے پہ that caused them distress. Most of us جب ہم واقعی کسی جینوئن چیز کی وجہ سے دین کی کوئی عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم دل میں خوش ہوتے ہیں. بہانہ موجود ہے, چلو کسی نے کہہ دیا ہے تو ختم کرو کہانی. اینڈ صحابہ کی اسٹیٹ کیا تھی کہ ان کی آنکھیں رو رو کے سوج گئیں اس بات پہ, جو ان میں سے نہیں شریک ہو سکے جینوئنلی, کہ سچ واز دا لیول آف دیئر ایمان. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کیفیت کے ایمان, یہ جذبہ نصیب فرمائے دین کی خاطر. رائٹ. اینڈ لک ایٹ دا میٹرز دیٹ وی کرائی اباؤٹ ٹوڈے. انویسٹمنٹ اپرچونیٹی مس ہو گئی, ایسا ہو گیا, یہ نہیں کر سکا, سیل کا نہیں پتہ چلا, فلانا نہیں ہوا, ڈیڈ لائن مس ہو گئی. وی آل گیٹ اپسیٹ اباؤٹ دیز تھنگس اینڈ دا صحابہ آر گیٹنگ اپسیٹ اباؤٹ دا دین بیکاز ان کے لیے دین اصل تھا. اور پھر آخری کیٹیگری, ٹھیک ہے, از اگین اے گروپ آف پیپل جو مؤمنین تھے بٹ دے ہیڈ پروکراسٹینیٹڈ. اینڈ دیٹس دا فیمس اسٹوری جو ہم نے لاسٹ ایئر بھی کی تھی. آئی وونٹ گو انٹو دی اسٹوری, بٹ تبوک کے موقع پہ there were 3 صحابہ in particular جن کا نام آتا ہے کہ who did not go yet they had the means to go. And the famous amongst them is سیدنا قعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ وہ جا سکتے تھے اینڈ یہ یعنی زبردست صحابہ میں سے تھے, اینڈ اگین لیزینس کی وجہ سے نہیں گئے. اینڈ قعب ابن مالک کے بارے میں تو آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 سواریاں تھیں, I couldn't have been in a better state, کہ میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں تھی نہ جانے کی. اینڈ آئی کیپٹ تھنکنگ ٹو مائی سیلف کہ میں چلا جاؤں گا, ابھی ٹائم ہے, قافلہ نکل گیا, ہی تھاٹ میں شام میں چلا جاؤں گا. دین ہی سیڈ ٹو ہمسیلف میں نیکسٹ ڈے چلا جاؤں گا, کہ آئی ول رائڈ فاسٹر, آئی ول کیچ دیم, کوئی مسئلہ نہیں. اینڈ ڈیز اینڈ آورز اینڈ ٹائم پاسڈ بائی انٹل آئی ریئلائزڈ کہ میں نہیں گیا اور میں اب جا بھی نہیں پاؤں گا, کہ قافلہ اتنا دور چلا گیا. اینڈ یو کین لیو دیٹ ٹائم, بٹ دین ایک وقت پہ رسول اللہ نے واپس آنا ہے اور انہوں نے آپ کو پوچھنا ہے. اینڈ رسول اللہ تو وین ہی وینٹ دیئر تو انہوں نے وہاں قعب بن مالک کے بارے میں پوچھ لیا. سو عجیب بات یہ ہے کہ واٹ از امیزنگ اینڈ واٹ از بیوٹیفل ہیئر از دا فیکٹ کہ یو شوڈ آل ریڈ دا اسٹوری آف قعب بن مالک, اور مے بی وی کین ڈو اٹ آن ون آف دا نائٹس. بٹ قعب بن مالک یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی واپس آئے ہیں اس پاس غزوہ سے, سو ایوری بڈی ہو ہیڈ ناٹ گون had to come to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and say why they had not gone. And people were coming, and this is عجیب کہ لوگ آتے جا رہے تھے, and اکثر ان میں سے منافقون تھے, اور وہ آ کے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز دیتے تھے, and رسول اللہ ان کو معاف کر دیتے تھے. حالانکہ the Prophet knew, but this was his mercy. And Ka'b bin Malik said that I decided کہ میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا, I will be honest. And he says that when I came and I said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam کہ یا رسول اللہ I have no excuse, میرے پاس کوئی وجہ نہیں, آئی کوڈ ہیو گون اینڈ میں نہیں گیا, رائٹ. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ یور میٹر ناؤ لائز ود اللہ اینڈ وی ول ڈیسائڈ فار وی ول لیٹ اللہ ڈیسائڈ آن یو. اینڈ اللہ اکبر, اس کے بعد جو آزمائش ہے. اینڈ میں آج جب یہ اس کی تھوڑی سی تیاری کر رہا تھا اور پڑھ رہا تھا ان کی اسٹوری دوبارہ, مجھے پھر ایک اور اسٹوری یاد ہے کہ یعنی ہی ہیڈ ٹو بی ان این آئسولیشن فار 50 days. عجیب. اینڈ آئسولیٹ کس نے کروایا؟ اللہ کے نبی نے کروایا. اور ایسی یعنی وہ قرآن بیان کر رہا ہے ان کے بارے میں, خود کہتے ہیں کہ ایسا تھا کہ زمین اپنی تمام وسعت کے باوجود میرے پہ ایسی تنگ ہو گئی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. بٹ دیکھو اس سچ کے بعد ہم اکثر جو ہے نا, ہم میں سے جب سچ بولتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, آج اس مشکل دور میں ہم انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہتے ہیں. اکثر ہم میں سے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہتے ہیں. تو میں اکثر سناتا ہوں کہ مجھے لیکچر کے بعد ایک خاتون نے پکڑ لیا ایک دفعہ یونیورسٹی میں کہ سر نماز پڑھیں تو سب ہو جاتا ہے, سب اللہ مان دیتے. میں نے کہا ہاں دے دیتے. ہاں نہیں سر ایسے تو نہیں ہوتا, میرے ماں باپ نے بتایا تھا, بٹ میں جو مانگ رہی ہوں وہ نہیں ہوا. میں نے کہا بیٹا کیا مانگ رہی ہو؟ سر مجھے ایک لڑکا اتنا پسند تھا, میں نے اس سے شادی کرنی تھی, ہوئی نہیں. اب یہ ہماری ایک پرسیپشن ہے کہ ایک نیکی کریں گے اللہ سے بدلے میں کچھ لے لیں گے. انفارچونیٹلی
اصل کعب بن مالک کیا سوچ رہے ہیں کہ میرے سامنے ایک لائن ہے لوگوں کی جو بہانہ بنا کے نارملائز ہو گیا ان کے لیے سب کچھ، اور میں نے سچ بولا ہے، اور 50 دن unparalleled in the history of صحابہ کے لیے nobody speaks to him. رسول اللہ turns his face away from him. It's easier said than understood. But when you look at it today, اچھا، اور کعب بن مالک کون ہے کہ یہ عقبہ ثانی پہ موجود ہیں، یعنی ہی از amongst those people جو رسول اللہ کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے ایمان لے آئے، کہ اتنے، یعنی یہ ہی از amongst the pioneers of مدینہ منورہ صاحب، انصار کے سینئرز میں سے، اور ہر غزوے میں شرکت کی ماں سوا بدر کے، بیکاز بدر تو اکثر جو نہیں گئے تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ہر بیٹل میں he would carry the armor of the Prophet. He's an important companion, but no گنجائش. But you know اتنی عجیب بات ہے کہ کیا ہم کعب بن مالک کو جانتے ہوتے؟ یعنی آج میں اور آپ ان کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ آج سیرت میں اگر نمایاں کچھ نام ہیں، ان میں سے ایک کعب بن مالک ہیں، کہ رسول اللہ کی سیرت مکمل نہیں ہوتی کعب کی سٹوری کے بارے میں. And his story stands out like anything. And we don't look at that story as a companion who lied or who was lazy. We look at him with utmost respect. تو سوچو اللہ کو کیا جو ہے نا، because he knew لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. So what we have to understand is this کہ ہمارے لیے تھرڈ اور فورتھ کیٹیگری ہے کہ یا ہمیں کوشش کرنی ہے، اللہ توفیق دے دیں گے، اگر نہیں ہوتا تو ہمارے دلوں میں غم ہونا چاہیے اس چیز کو مس آؤٹ کرنے کے لیے. And then if we are lazy at some point in time, because that is a reality, تو پھر اس پر اس سے بڑا گناہ مت کرو، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، وہ کر کے، بیکاز وہ صرف تمہیں اس دنیا تک کہیں بچا سکے گا. Then have the guts to be honest with Allah subhanahu wa ta'ala and confess to Allah and tell him that I made a mistake یا اللہ، اور میں غلط ہوں اس چیز میں. آج کا فتنہ یہ ہے کہ لوگ دین میں تکبر پیدا ہو چکا ہے لوگوں کے. And this is not that form, this is a form of subtle arrogance جہاں ہم اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہیں، نہ پرائیویٹ میں اللہ سے، نہ کسی شیخ سے، نہ کسی گائیڈ سے، نہ کسی عالم کے سامنے، یعنی جن سے بھی آپ دین سیکھنے میں ہیلپ لے رہے ہیں، نہ اپنے گھر والوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، اساتذہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں. سو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس مہینے میں جہاں اللہ رب العزت ہمیں اتنی رحمتیں دے رہے ہیں، اتنی نعمتیں عطا کر رہے ہیں، اتنے سارے فضائل ہیں، ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیں کہ جن کا دل واقعی بدل جائے، اور جن کے اندر یہ صحابہ والی صفات آ جائیں، اور جو ہم دین کا درد رکھیں، اور اگر کبھی غلطی ہو تو سچ بولنے کی ہمت رکھیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.